امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسرور ٹائمز کے پلیٹ فارم سے خلافت ڈے کے حوالے سے جن پروگرامز کو شروع کیا تھا اس سلسلے کا اگلا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ گزشتہ پروگرام کو جہاں ختم کیا تھا اسی تسلسل میں ایک دو باتیں پہلے عرض کرنی ہیں، پھر آگے اس مضمون کو بڑھائیں گے۔ عربی زبان میں ایک محاورہ ہے، کہتے ہیں کہ وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ، کہ جب چیزوں کو آپ ایک دوسرے کے مقابل پر رکھ کر دیکھتے ہیں، متضاد چیزوں کو، تو پھر دراصل ہر چیز کی خوبی اور خامی جو ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ جیسے رات اور دن ہے، نیکی اور بدی ہے۔ تو قرآن کریم میں ہر چیز کو جس طور پر بیان کیا ہے، اس میں یہ شہد کی مکھی والا مضمون جو ہے، جو ہم نے شروع کیا تھا، اور ان کی ملکہ کا مضمون جو شروع کیا تھا، تو اس میں بھی شہد کی مکھی اور جو دوسری مکھی ہے ان کا بھی ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ تو جہاں تک ہمارے ان پروگرامز کا تعلق ہے، بہت سے ویورز جو ہیں وہ اس پر آ کے کمنٹس کرتے ہیں اور اپنی علم، سمجھ اور بساط کے مطابق وہ اس پر کمنٹ کرتے ہیں۔ ان کمنٹ کرنے والوں میں ایک تو وہ حصہ ہے جو دعائیں دیتے ہیں اور اس بات کو سراہتے ہیں کہ ہمیں پروگرام جو ہے وہ پسند آیا ہے۔ ان کے لیے تو میں یہی کہہ سکتا ہوں، جزاکم اللہ تعالی واحسن الجزا، اور آپ کی پسندیدگی کا بہت شکریہ۔ اور اپنے حوالے سے صرف اتنی بات ہے کہ ان پروگرامز میں اگر کوئی بات آپ کو اچھی لگتی ہے تو اس کا جو دراصل جیسے پہلے بھی ذکر کیا ہے، دراصل اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہم نے سب کچھ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے خلفاء کی تقاریر اور تحاریر سے سیکھا ہے، اور اپنے طرف سے کچھ نہیں ہے۔ گھر سے تو کچھ نہ لائے، سب کچھ تیری عطا ہے۔ اور مجھے شیخ سعدی مرحوم کا وہ شعر بہت ہی پسند ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ ان کو مٹی جو ہے وہ لا کے دی گئی تو اس میں سے خوشبو آ رہی تھی، تو انہوں نے مٹی سے پوچھا کہ یہ خوشبو تیرے میں کہاں سے آئی ہے؟ تو وہ ایک چند ان کے اشعار ہیں، ان میں سے ایک شعر یہ ہے کہ اس نے مٹی نے اس طور پر جواب دیا کہ جمال ہم نشین در من اثر کرد، وگرنہ من ہمان خاکم کے ہستم، کہ میں جس کی صحبت میں رہی ہوں اس نے میرے اندر اثر کیا ہے، ورنہ میں تو مٹی ہی ہوں۔ اس لیے اپنی اوقات اور اپنی بساط کا خوب علم ہے، کوئی دھوکہ نہیں ہے اللہ کے فضل سے۔ دوسرا حصہ وہ ہے جو آ کر سوال کرتے ہیں، اور جنہوں نے سوال کیے ہیں، جو بھی شرافت سے سوال کرے گا، اگر وہ اس ویڈیو سے متعلقہ سوال ہوا تو جلدی جواب دیا جائے گا، لیکن اگر ویڈیو سے متعلقہ سوال نہ ہوا، اگر اس پروگرام سے متعلقہ سوال نہ ہوا لیکن اہم سوال ہوا، تو انشاءاللہ اس کا
بھی جواب جو ہے وہ ہم دیں گے۔ تیسرا وہ طبقہ ہے جو آ کر تو گالیاں لکھتے ہیں، اور میں تو بالکل بھی ان کا ذکر نہ کرتا اور ان کو جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور میں اپنا کام کر رہا ہوں۔ لیکن وہ میں نے دیکھا ہے کہ بعض دوست ان کو جواب دینے لگ جاتے ہیں کمنٹس میں، اور پھر وہ جواب الجواب میں وہ ایک سلسلہ جو ہے ان کا شروع ہو رہا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس پر کچھ تھوڑا سا کہہ دوں کہ دیکھیں، کوئی شخص جو ہے وہ جب آتے ہیں نا، آ کے تو وہ گالی لکھتے ہیں، تو وہ گالی لکھنے کے بعد وہ یقیناً وہ ہنستے ہوں گے کہ ہم نے بہت بڑی گالی دی ہے، اور اگر ہم ان کے ساتھ الجھنے لگ جائیں گے اور ان کو جواب الجواب دینا شروع کر دیں گے تو اس کا فائدہ کچھ نہیں ہونا، نقصان یقیناً ہو سکتا ہے۔ اگر ان کو نہ بھی نقصان ہو تو ہماری ذات کو نقصان ہو سکتا ہے، ہم اپنے اخلاق سے انحراف کر سکتے ہیں۔ مجھے یہ بات اس طور پر بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ جب آپ ایک خاص قسم کا ہسپتال ہوتا ہے جس میں ایک خاص قسم کے مریض ہوتے ہیں، اور وہ مریض بعض دفعہ گالی دیتے ہیں، بعض ایسی حرکتیں کرتے ہیں، لیکن جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہ پھر ہنس بھی رہے ہیں، تو وہ ڈاکٹر ان کے ساتھ نہیں الجھتا، وہ فوکس کرتا ہے کہ میں نے علاج کیا کرنا ہے، ان کا بیسٹ علاج پاسبل جو ہے وہ کیا ہے جس سے ان کو شفا ہو سکے۔ تو ہماری کوشش اور خواہش تو یہی ہے کہ یہ جو گالیاں دینے والے ہیں ان کو بھی ہم بالکل بھی اس طور پر کوئی جواب نہ دیں اور ان کو اگنور کریں، اور میں دوستوں سے بھی یہی کہوں گا کہ ان کو اگنور کریں۔ ہم جس طور پر ان کی مخالفت کو، ان کی گالیوں کو تعبیر کرتے ہیں، ہمارا انداز فکر بالکل مختلف ہے، ہم بالکل اور طرح سوچتے ہیں، ہم انٹرپریٹ ہی بالکل مختلف کرتے ہیں، اور وہ اس طرح ہے کہ میں آپ کو بچپن کا تو مجھے کوئی واقعہ ایسا اس طرح خاص یاد نہیں ہے، لیکن اپنی ٹین ایج کا ایک واقعہ جو ہے وہ یاد ہے۔ جب ہم ربوہ میں جامعہ میں پڑھتے تھے تو حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ کی وفات کے بعد جامعہ احمدیہ میں کچھ سیمینارز جو ہیں وہ خلفاء کی سیرت پر، خلفاء کی زندگی پر کروائے گئے۔ اس میں حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ، خلیفۃ المسیح ثانی، خلیفۃ المسیح ثالث، تینوں خلفاء جو اس وقت تک وفات پا چکے تھے ان کی زندگیوں پر یہ پروگرامز جو تھے کیے گئے۔ جو دوسرا دن تھا اس میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی زندگی پر پروگرام تھا۔ تو مجھے یاد ہے ہمارے پرنسپل صاحب اس وقت مجھے یاد نہیں اس وقت پرنسپل تھے یا ویسے ہی استاد تھے، پڑھاتے تھے، لیکن بہرحال وہ چونکہ اس میں بہت ایکٹیولی ملوث تھے اس پروگرام کے کروانے میں، سید میر محمود احمد صاحب ناصر، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، صحت دے۔ تو وہ ایک خط انہوں نے پکڑا ہوا تھا اور وہ لے کر سٹیج پر آئے، تو انہوں نے آ کے تو ہم سب کو، جتنے بھی اسٹوڈنٹس تھے، اساتذہ تھے، جو بھی حاضرین تھے، ان سب کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ پروگرام ہم کروا رہے تھے، لیکن یہ خیال تھا کہ یا اللہ اس کی قبولیت کا کیا علامت ہوگی، کیا نشان ہوگا کہ یہ قبول ہو گیا ہے تیرے حضور بھی، اور ہم نے ایک نیک قدم جو ہے وہ اٹھایا ہے۔ تو میر صاحب نے فرمایا کہ یہ خط جو ہے یہ گالیوں سے پر ہے، اس میں اس شخص نے جتنی بد زبانی کر سکتا تھا کی ہے، اور مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اللہ کے حضور یہ نیکی کا قدم جو ہم نے اٹھایا ہے تو یہ مقبول ہے۔ تو میں تو ان کی گالیوں کو اس طور پر انٹرپریٹ کرتا ہوں کہ جب یہ گالیاں دیتے ہیں تو میں اللہ کا شکر ہی کرتا ہوں، اور ان کے لیے درد سے دعائی نکلتی ہے، کوئی وہ غصہ نہیں آتا۔ تو اس لیے آپ بھی اسی طور پر اس کو سوچیں اور اسی طور پر اس کو سمجھیں۔ دوسری وہ جو ان کی حالت ہے اس کے متعلق بھی مجھے ایک مثال یاد آتی ہے کہ ہمارے کلاس فیلو تھے، اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، عبدالرشید اغبولہ، نائجیرین تھے، اور بہت اونچے لمبے ماشاءاللہ قد و قامت کے انسان تھے۔ جب ہم ربوہ میں مختلف سیکیورٹی ڈیوٹیز پر جاتے تھے تو وہ بھی جاتے ہوتے تھے۔ جب نیکسٹ ڈے ہم نے صبح کلاس میں آنا تو ان کا ایک بڑا خاص سٹائل تھا وہ بات کرنے کا بھی، بولنے کا بھی،
اور اردو بہت اچھی طرح بولتے تھے، صرف تلفظ کی بعض غلطی ہو جاتی تھی، لیکن بعض حروف جو تھے وہ نکالنے مشکل تھے، لیکن بہت اچھی اردو ان کو آتی تھی، اور پنجابی بھی سمجھتے تھے، بہت اچھی طرح پنجابی سمجھتے تھے۔ تو انہوں نے صبح آ کے تو اس طرح وہ بازو پھیلا کے اپنے، تو انہوں نے ہم سب کو مخاطب کر کے کہنا، کیونکہ وہ ایک دن پہلے جہاں ہم یہ مولویوں کے جلوس ہوتے تھے، ریلیاں ہوتی تھیں، جلسے ہوتے تھے، اس پر ڈیوٹی وغیرہ دے کے آتے تھے کہ یہ کوئی شرارت نہ کریں، کسی احمدی کو نقصان نہ پہنچائیں۔ تو انہوں نے وہ ساری ڈیوٹیز دے کے آ کے صبح آ کے کہنا، ارے بھائیو خدا کا شکر کرو، وہ شکر نہیں بول سکتے تھے، خدا کا شکر کرو کہ ہم احمدی ہو گئے، ورنہ ان کی طرح ہونا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اس کا احسان ہے کہ ہم احمدی ہو گئے ہیں، ورنہ ان کی طرح ہی ہونا تھا۔ میں اگر پیچھے مڑ کے اپنے ماضی میں دیکھوں تو ہمارے گاؤں میں جس طرح کی بعض لوگ جو یقیناً احمدی نہیں تھے، وہ جس طرح کی گالیاں دیتے تھے، تو وہ تو بندے کو سن کے بھی، تو ہم بھی وہیں کے ہیں، ہم نے بھی وہی سب کچھ سنا ہوا ہے، وہ یاد ہے سب کچھ، لیکن نہیں، ہم نہیں دے سکتے یہ گالیاں آپ کو، آپ فکر نہ کریں۔ آپ میں اور ہم میں ایک فرق پڑ چکا ہے، اور وہ احمدیت نے فرق ڈالا ہے، اور وہ فرق وہی ہے جس طرح شہد کی مکھی پر خدا کی وحی اتری اور وہ پاک پھولوں پر منہ مارنے لگی اور وہاں سے رس چوسنے لگی، اور پھر اس نے شہد تیار کیا جو شفا کا موجب بنا۔ احمدیت خدا کے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا ہے، اسی کی وہی کتاب ہے، اور ہمیں خدا نے اس کو قبول کرنے کی توفیق دی ہے۔ تو ہم جو کچھ کوشش کریں گے اس سے شاہد ہی بننا ہے انشاءاللہ۔ لیکن وہ جو دوسری مکھی ہے، وہ اس کے اوپر آپ ریسرچ کر لیں۔ میں نے یہ والی ریسرچ جو ہے یہ آپ کے سامنے کر کے کچھ نہ کچھ پیش کر رہا ہوں، لیکن وہ دوسری والی مکھی جو ہے وہ کیا کرتی ہے، اس کا کیا کردار ہے معاشرے میں، تو اس پر آپ ذرا ریسرچ کر لیں، پھر جتنے مرضی کمنٹس کریں۔ میں اس سے زیادہ کمنٹ جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتا۔ ہمارے لیے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ جو ہے وہ بہت کافی ہے، اور اس سے ہمیں ادھر ادھر ہٹنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں نے بہت دفعہ یہ مثال جو ہے اپنے دوستوں کو دی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لکھا ہے احادیث میں، اور تمام احادیث کی کتابیں جو ہیں ان واقعات کو درج کرتی ہیں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عکاظ کے میلے میں، وہاں جو مکے کے ارد گرد میں میلے لگتے تھے ان میں سے ایک میلہ تھا جو عکاظ کا میلہ کہلاتا تھا، وہاں جاتے تھے اور تبلیغ کرتے تھے۔ تو حدیثوں میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ میلے پر آنے والے لوگوں کے ایک خیمے میں جاتے تھے، اور خیمے میں جا کے ان کو بتاتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کہو تو فلاح پا جاؤ گے۔ تو اس کے بعد ان کو پیغام پہنچا کر تو باہر نکلتے اور اگلے خیمے میں چلے جاتے۔ تو روایات میں یہ درج ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتے تو آپ کے پیچھے پیچھے ابو لہب جو ہے وہ ہر خیمے میں جاتا اور ہر خیمے والوں کو جا کر کہتا کہ یہ شخص جو ہے یہ گمراہ ہو گیا ہے اور تمہیں گمراہ کر دے گا، یہ تمہارے دین سے پھرانا چاہتا ہے تمہیں، اس لیے اس کی باتیں پر غور نہ کرنا، اس کی باتیں نہ سننا۔ تو روایات میں یہ بھی درج ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھتے تھے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، اور قطعاً اس کو کوئی جواب نہیں دیتے تھے۔ بعض روایات میں ابو جہل کا بھی ذکر ملتا ہے، لیکن اکثر روایات میں اس کا ذکر جو ہے وہ ملتا ہے ابو لہب کا۔ تو یہ جو پاک اسوہ ہے ہمارے لیے یہ بہت کافی ہے، ہمیں اس سے زیادہ کی ضرورت بھی نہیں ہے اور ہم اس سے کم پر بھی راضی نہیں۔ میں جو گزشتہ مضمون بیان کیا تھا اس کے اوپر تھوڑا سا ایکسپینڈ کرنا چاہ رہا ہوں اس کو، اور تاکہ لیکن اس کا حوالہ جو ہے کوئی سننے والا یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی ذہنی جمناسٹک ہے، یا خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ اس بات سے بہت دور رکھے کہ کوئی اپنی کوئی یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ وہ میں نے یہ پڑھا ہے وہ پڑھا ہے، کوئی علم ہے، نو ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جو کچھ میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اس کا کوشش کرتا ہوں کہ حوالہ قرآن شریف اور مسیح موعود علیہ السلام کی کتب میں، احادیث میں اس کا حوالہ جو ہے وہ مل جائے۔ تو جو گزشتہ پروگرام میں ایک یہ بات کہی تھی کہ دی کوئین بی ہیز اے اسٹنگر بٹ اٹ از ڈفرینٹ دین دیٹ آف ورکرز، کہ وہ جو اس کا ڈنگ ہے، کوئین بی کا، ملکہ کا جو ڈنگ ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے۔
تو جب اس مضمون کو مزید تھوڑا سا تفتیش کی اور کھوج لگانے کی کوشش کی اور سمجھنے کی کوشش کی تو میرا ذہن بالکل اس طرف چلا گیا کہ سب سے پہلے تو اس خالق کی طرف جو ہے اس کی جو یونیکنیس ہے، یہ ملکہ جو ہے اس کی یونیکنیس تو جو بھی ہے سو ہے، لیکن سب سے پہلے تو خالق کی یونیکنیس جو ہے وہ دیکھنی چاہیے۔ تو تب مسیح موعود علیہ السلام کے کلام سے اس بات پر خوب وضاحت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات اور وہ اپنی صفات اور اپنے افعال اور اعمال میں یکتا ہے، اور اس کی توحید جو ہے وہ ہر لحاظ سے کامل ہے، ہر پہلو سے وہ اپنے جمال میں بھی اور اپنے جلال میں بھی یکتا ہے، وہ اپنی رحمت میں بھی اور اپنے غضب میں بھی یکتا ہے۔ تو جب اس مضمون کو ہم تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں تو خدا تعالیٰ کے جتنا کوئی قریب انسان ہوتا ہے، جتنا اس کی صفات کو اپنے زندگی میں وارد کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کر لیتا ہے، اتنا ہی وہ یکتا اور وحید اور فرید ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور اس لحاظ سے انبیاء کا وجود جو ہے وہ اپنے اپنے زمانے میں وہ وحید و فرید ہی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کی صفات کے مظہر ہوتے ہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تمام زمانوں کے لیے اس لحاظ سے یکتا ہیں اور وحید و فرید ہیں، اور آپ کی رحمت جو ہے اس کی وسعت بھی، جیسا کہ پچھلے ایک پروگرام میں ذکر کیا تھا مسیح موعود علیہ السلام کے شعر کے حوالے سے، کہ ایسی ہے کہ جیسی کسی ماں سے کسی بچے نے نہیں دیکھی۔ اور لیکن آپ کا غضب جو ہے وہ جب غضب آتا ہے تو اس وقت بھی جس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحمان الرحیم ہے اور شدید العقاب بھی ہے، تو اس طرح وہ غضب جو ہے جس پر پڑتا ہے وہ بھی اپنی شدت میں بے انتہا ہوتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے قول کے لحاظ سے اس مضمون کو قرآن کریم کے حوالے سے یوں بیان فرمایا کہ وہ یکتا ہے اور اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ فرمایا خدا کے قول سے قول بشر کیوں کر برابر ہو، وہاں قدرت یہاں درماندگی فرق نمایاں ہے۔ اور نبی جو ہے وہ چونکہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ شاہکار ہیں اللہ تعالیٰ کی تخلیقات میں سے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے الہاماً بتایا کہ کلو برکت من محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتبارک من علم و تعلم، کہ ہر برکت جو ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے، کی طرف سے ہے، اور بہت ہی بابرکت وہ شخص ہے جس نے یہ بات سیکھی اور جس نے سکھائی بھی۔ تو یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بشیر اور نذیر کے الفاظ قرآن کریم میں درج کیے گئے ہیں، تو اگر آپ وہ سٹنگر والی بات جو ہے وہ انتہائی خطرناک جو کوئین کا ڈنگ ہے اس کا ذکر جو ہے وہ سامنے رکھیں، تو یہ جو نذیر والی بات ہے اس کو اس حوالے سے بھی سمجھ لیں، نذیر کے معنی خبردار کرنے والا۔ جتنا کوئی زیادہ طاقتور ہوتا ہے، جتنی زیادہ کوئی چیز خطرناک ہوتی ہے، اگر وہ بغیر وارننگ کے اٹیک کر دے تو جس کے اوپر حملہ ہوا ہے، جو وکٹم ہے اس کا، وہ اس بات کو جو ہے پروٹیسٹ کر سکتا ہے کہ مجھے وارن نہیں کیا گیا، میں تو بے خبری میں مارا گیا ہوں۔ تو نہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی انسان کو بے خبری میں مارتا ہے، اسی لیے وہ رسول بھیجتا ہے۔ فرمایا ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، جب تک رسول نہ بھیج لوں اس وقت تک میں عذاب نہیں دیتا۔ اور رسول کو جو نذیر کہا تو وہ بھی اسی حوالے سے کہا کہ وہ بھی پہلے وارن کرتا ہے کہ دیکھو اس طرف نہ آنا، یہ مستی نہ کرنا، میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں کہ یہاں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل یہ جو ایٹامک بلاسٹس کیے جاتے ہیں اور بم دھماکے، ایٹامک دھماکے کر کے، تو دوسرے ملک کو ایک پیغام دیا جاتا ہے کہ ہمارے پاس یہ خطرناک ہتھیار ہے، ڈیٹرنٹ موجود ہے، اس لیے ہمارے اوپر حملہ کرنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ ہم نیست و نابود کر دیں گے۔ تو یہ جو ڈیٹرنٹ والی بات ہے اور خبرداری والی بات ہے، یہ بھی وہاں پر موجود ہوتی ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے مسیح موعود علیہ السلام نے
جو اپنے اشعار میں اپنے کلام میں بیان فرمایا ہے اس کو ہم بیان کرتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کو، اگرچہ یہ ایک مستقل مضمون ہے، اور پھر جب اس کا سلسلہ ہم شروع کریں گے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کس طور پر بیان کی ہے، تو وہاں اس مستقل مضمون کو، بہت لمبا مضمون ہے، اس کو بیان کریں گے، لیکن یہاں صرف اتنا بتانا مقصود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یکتا تھے، وحید و فرید تھے اس کائنات میں۔ تو مسیح موعود علیہ السلام نے اس مضمون کو بیان فرمایا شان احمد را کہہ داند جز خداوند کریم، آن چنان از خود جدا شد کزمیاں افتاد میم، کہ احمد کی شان سوائے خداوند کریم کے اور کوئی نہیں جانتا۔ وہ اپنی خودی سے اس طرح الگ ہو گئے کہ میم درمیان سے گر گیا، یعنی احمد کا میم جو ہے وہ درمیان سے گر گیا، تو جب احمد میں سے میم نکال دیں تو پھر صرف احد رہ جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، جس طرح ہے قل هو اللہ احد۔ تو یہ مطلب ہے اس بات کا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا کامل مظہر جو ہیں وہ اس دنیا میں بن گئے۔ پھر جہاں تک اس نظیر ہونے کا تعلق ہے، اس کو بھی مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مضمون میں بیان فرمایا، اور حضور کا بہت ہی خوبصورت اشعار ہیں عربی زبان کے۔ فرمایا بطل وحید لا تتش سہامہ ذو مسمیات موبق الشیطانی، کہ آپ یگانہ پہلوان ہیں جس کے تیر خطا نہیں جاتے، آپ ٹھیک نشانے پر لگنے والے تیروں کے مالک اور شیطان کو ہلاک کرنے والے ہیں۔ پھر ایک جگہ فرمایا یفری سہامکا قلب کل محاربن و یشج عزم کا حامت الصعبانی، کہ تیرے تیر ہر جنگجو کے دل کو چھید دیتے ہیں اور تیرا عزم اژدہا کے سر کو کچل دیتا ہے۔ تو یہ مسیح موعود علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو نذیر ہونے کی جو صفت تھی، اس لحاظ سے بھی اس کو بیان فرما دیا۔ پھر اپنے متعلق اس زمانے میں ذل اور بروز کے طور پر جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر اطلاق پائی ہیں، تو اس مضمون کو بیان کرتے ہوئے فرمایا من فرق بینی و بین المصطفیٰ فما عرفنی وما رآ، کہ جس نے مجھ میں اور مصطفیٰ میں فرق کیا اس نے نہ مجھے پہچانا ہے اور نہ مجھے دیکھا ہے۔ تو اپنی بد دعا سے انذار کرتے ہوئے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھ کو ہو کیوں ستاتے، سو افطرا بناتے، بہتر تھا باز آتے، دور از بلا یہی ہے، جس کی دعا سے آخر لیکھو مرا تھا کٹ کر، ماتم پڑا تھا گھر گھر، وہ میرزا یہی ہے۔ اچھا نہیں ستانا، پاکوں کا دل دکھانا، گستاخ ہوتے جانا، اس کی جزا یہی ہے۔ اور تمام انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں انبیاء سے بغض بھی اے غافلو اچھا نہیں، دور تر ہٹ جاؤ اس سے، ہے یہ شیروں کی کچھار۔ تو وقت جو ہے وہ اتنا ہو گیا ہے کہ اس لحاظ سے صرف یہ ایک دو مسیح موعود علیہ السلام کے اشعار ہیں، اور اس کے بعد اس مضمون کو ہم یہاں ختم کریں گے آج۔ مخالفین کو مخاطب کر کے ایک جگہ فرماتے ہیں الیکم یا اولی مجد الیکم فإن لم تنتہوا فالوقت لاہو، کہ باز آ جاؤ اے بزرگو، یعنی اے قوم کے بڑے لیڈروں، باز آ جاؤ، اگر تم باز نہ آئے تو وقت ملامت کرے گا، تو تمہیں وقت بتائے گا۔ ولی قدر نظیم عند ربی وصولی لا یرد ولا یضاح، میرے رب کے ہاں میری بہت بڑی قدر ہے، اور میں جب دعا کرتا ہوں تو وہ نہ تو رد کی جاتی ہے اور نہ ٹلائی جاتی ہے۔ پھر ایک جگہ پر فرمایا وَمِثْلِي حِینَ یَبْکِی فِی دُعَائٍ فَیَسْعَىٰ نَحْوَہُ فَضْلٌ مُتَاحُ، اور میرے جیسا آدمی، اور مجھے یہ لفظ جو ہے یہ زیادہ بہت ہی لطف دیتا ہے، جہاں فرمایا وَمِثْلِی، میرے جیسا آدمی جب دعا میں روتا ہے تو اس کی طرف فضل مقدر دوڑ کر آتا ہے۔ جزاکم اللہ تعالی و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔